سب نے حفظ شروع کر دیا ہے، جو میں نے کہا تھا ایک تحفہ قبول کر لیں کہ ایک صورت یاد کر لیں۔ انسان جب نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے اور مواقع عطا کرتے ہیں نیکی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ترغیب دیتے ہوئے کہ تلاوت کا کتنا اجر و ثواب ہے، صرف تلاوت کا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور رمضان المبارک میں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اور اگر آپ نے پھر تشریح فرمائی، کہا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ اور میم، تو الف لام میم کے 30 نیکیاں اس نے سمیٹ لی۔ تو اب آپ جب ایک آیت روزانہ یاد کریں گے تو اس کے ذریعے سے کتنی اس میں حروف ہوں گے، کتنی نیکیاں۔ پھر آپ نے کیونکہ سارا دن اس آیت کو پڑھنا ہے تو سارا دن میں کتنی نیکیاں سمیٹیں گے۔ ان نیکیوں کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ 2 بندوں کو یا 3 بندوں کو اٹیچ کر لیں، ان کو بھی یاد کریں، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، بیٹا یہ ایک آیت ہے، 1-2 منٹ مجھے دے دو۔ تو دیکھیں یہ 2-3 منٹ نکالنا اللہ کی کتاب کے لیے کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، خوشی خوشی ہر کوئی آپ کو دے گا۔ لیکن آپ اگر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو کہیں وہ آگے بڑھائے تو وہ پڑھیں گے، ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، تو کتنا ہی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں زندگی ہماری کسی وقت ختم ہو جائے اور آپ نے ایک نیکی کا کام شروع کیا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور قرآن کریم قیامت کے دن ہماری سفارش کر دے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ تعلق مضبوط کیا، مجھ کو پھیلایا، آگے پہنچایا۔ بس ہر عمل کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کل الناس ہالکون، سب انسان ہلاک ہو جانے والے ہیں، ان میں سے جو بچیں گے فرمایا الا العالمون، علم والے بچیں گے، یعنی جو قرآن کریم اور حدیث سے علم حاصل کر کے زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی وہ بچ جائیں گے، وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ والعالمون کلہم ہالکون، یہ علم والے بھی پھر ان میں سے سب ہلاک ہونے والے ہیں، ان میں سے بچیں گے کون؟ فرمایا کہ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، جو اپنے علم پر عمل کرتے تھے، یعنی ایک آدمی سے علم میں عمل نہیں کرتا تو وہ اس پر حجت بنے گا کہ تمہیں تو علم تھا، تم نے کیوں نہیں عمل کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ والعاملون کلہم ہالکون، عمل کرنے والے یعنی علم بھی حاصل کیا، عمل بھی کیا، کہا کہ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں الا المخلصون، یعنی عمل کیا آپ نے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، کہا کہ عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے وہ جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے کرتے تھے۔ تو اخلاص، وہ عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، تو وہ عمل نہیں قبول ہوگا، تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، بہت چھوٹا سا عمل ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ پورے اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ سے محبت بڑھاتے ہوئے آپ کریں تو وہ اللہ کے ہاں قبول، تو بڑے بڑے عمل سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ آپ نے فرمایا کہ والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو اخلاص والے بھی ہیں یہ بھی ایک بڑے خطرے پر ہیں۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ آدمی عمل کرے وہ بھی اخلاص سے اللہ کی محبت میں، لیکن بعد میں غرور پیدا ہو جائے کہ میں بڑی چیز ہے، دیکھو میں سارا دن قرآن پڑھتا رہی، میری ہن عادت بن گئی ہے، میں روز آیت یاد کرتا ہوں اور مجھے تو قرآن کریم انشاءاللہ حفظ ہو جائے گا، یا اتنا ہو گیا۔ یہ غرور اور تکبر یہ اللہ کو وہ بھی عمل کو ضائع کرتا ہے۔ اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ حدیث میں بیان کیا کہ اخلاص بہت ضروری ہے، اور اس پر پھر غرہ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اللہ کی توفیق ہے جو ہمیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے
اپنے آپ کو خالص عبادت کے لیے رہبانیت اختیار کر لی. اس دور میں جائز ہوتی تھی، اب نہیں جائز. سب کچھ چھوڑا، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا اور عبادت کرنے لگا. خالص سب کچھ چھوڑا، سارا دن رات عبادت کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا اخلاص دیکھا، عبادت دیکھی. اس کے لیے درخت پر، چوٹی پر ایک انار کا درخت اگا لیا اور ایک چشمہ پانی کا نکلا. پانی پیتا، انار کھاتا، بس عبادت کرتا رہتا. اس طرح اس زمانے میں عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو اس نے 500 سال عبادت کی. جب اس نے اتنی عبادت کر لی تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے توفیق دی، میں نے عبادت کی، اب میں نے 500 سال عبادت کی ہے، میری دعا یہ ہے کہ میری موت جو آئے سجدے کی حالت میں آئے. تو یہ دعا بھی قبول ہوگی. اور پھر کہا کہ پھر تو مجھے حفاظت کر میری، قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو یہ ہو کہ قیامت تک اس نے عبادت کی ہے، سجدے میں پڑا رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ابھی بھی موجود ہے، اللہ نے انسانوں کی نظروں سے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے. قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب فیصلے کر رہے ہوں گے، یہ بھی اٹھ کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ تو بھی جنت میں چلے جاؤ. تو اس کے دل میں بس ایک خیال سا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری حوصلہ افزائی کے لیے اتنا ہی کہہ دیتے کہ جس نے 500 سال عبادت کی وجہ اس کو تو چاہ جنت میں چل. کچھ بھی نہیں کہا، بس جیسے سارے جا رہے ہیں مجھے بھی کہہ دیا، بس یہ ایک کھٹک سی. تو اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کی کھٹک سے بھی واقف. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو ذرا جہنم کی طرف لے جاؤ. جہنم سے بہت دور مسافت، لیکن اس طرف تھوڑا سا رخ کیا گے فرشتے. وہاں سے جو گرم ہوائیں آئیں گی، اس کی حالت بری ہو جائے گی، بالکل سوکھ جائے گا کانٹے کی طرح، پریشان، پیاس پکارنے لگے گا کہ اسی اثنا میں ایک پیالہ نمودار ہوگا اور کہے گا یہ مجھے، یہ اس کی طرف، وہ دور ہو جائے گا. پھر جب کہے گا اور ندا آئے گی کہ یہ اس شخص کے لیے پیالہ ہے جس نے 500 سال عبادت کی، اس پیالے کی قیمت 5. تو یہ فوراً کہہ دے گا ہاں میں نے کیا، مجھے دے دیا جائے. تو اس کو دے دیا جائے گا. جب وہ پانی پی لے تھوڑے سے حواس، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کیا بندے وہ 500 سال عبادت کی قیمت تو ایک پیالہ تو نے خود قبول کیا، وہ مل گئی، اب حساب دو. وہ جو جنت میں اتنے پیالے پیے، انار کھائے، میری نعمتیں تھیں، تو اب اسے سمجھ آ گئی کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گی اللہ اپنے فضل سے، تیرے فضل سے. تو حدیث میں جو فرمایا نا کہ والمخلصون، اخلاص سے بھی عمل کیا ہو. والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص کے بعد بھی بڑا خطرہ ہے کہ دل کے اندر غرور نہ پیدا، یہ سمجھتا رہے کہ اللہ کی توفیق ہے. تو آپ لوگ حفظ کر رہے ہیں، اس کو ذکر بنائیں، یہ بہترین ذکر ہے. لیکن یہ نہیں کہ دوسرے ذکر بھی نہ یاد کریں. تو میں کل آپ کو ایک حدیث بیان کروں گا، اور اذکار بھی ہیں. آہستہ آہستہ جب آدمی نیکی پہ لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی اور توفیق دیتا ہے. روزانہ ایک آیت میں نے کہا تھا سارا دن پڑھتے رہنا ہے. 2 آیتیں ہم نے کر لی تھی، آج تیسری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. یعنی آج کی آیت ہے وَإِذَا، اور جب، البحار سمندر، سارے سمندر، فجرت بھڑک اٹھے. بحر کہتے ہیں ایک سمندر کو، اور بحار اس کی جمع ہے. بحار بہت سارے سمندر، فجرت بھڑک اٹھے گے. ٹھیک ہے، وَإِذَا اور جب، البحار سمندر، فجرت
بھڑک اٹھیں گے، ٹھیک ہے، پھٹ جائیں گے یا اس طرح. تو یہ آپ دیکھیں یہ جو 3 آیتیں ہو گئی ہیں. اذا السماء، اذا کا مطلب جب آسمان، السماء انفطرت جب وہ پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اور جب سیارے انتثرت بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر فجرت پھٹ جائیں گے، یا سجرت بھی ایک صورت میں آتا ہے. اس سے پہلی صورت میں سجرت کا مطلب آگ سے جل اٹھیں گے، بھڑک اٹھیں گے، ٹھیک ہے. تو دونوں معنی. تو یہ قیامت کا ایک اللہ تعالیٰ منظر پیش کر رہے ہیں کہ بہت ہولناک منظر ہوگا. تو 3 آیتیں ہم نے کرنی ہیں. تو اس میں روز ایک آیت. آج کی آیت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. مجھے امید ہے کہ اس کو یاد کرنے میں اگر اس کو دہراتے رہیں گے، جو بھول جائے وہ قرآن مجید کھولیں، 30ویں پارے کی صورت نکالیں اور دن میں 3 آیتیں یاد کر لیں. 3 آیتیں یاد ہو گئیں. اب آپ اس کو سنتوں میں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو روزانہ اپنی نمازوں میں اس کو پڑھیں تو یہ انشاءاللہ پختہ یاد ہو جائے گی. کل پھر ایک اور آیت، روزانہ ایک آیت کرتے آگے بڑھتے جائیں تو آپ کو جو تحفہ جو ہے سورہ انفطار کا مل جائے گا. اس کو پھر آگے آپ نے 2 احباب کو بلکہ ابھی شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا اجر بڑھتا رہے گا.